السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پی کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ خاص اس آتش کدے کے نگران اور انچارج مقرر ہوئے جس میں کبھی آگ نہ بجھتی تھی اور اس آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے والد کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا جہاں سے ان کی دعا و عبادات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے، دن بھر ان کی عبادات دیکھتے اور اس پر غور کرتے رہے۔ اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کیا، باخدا یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رات کو گھر واپس آئے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ والد نے کہا، بیٹے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے۔ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کرا دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ شام جا پہنچے۔ وہاں جا کر پوچھا، اس دین میں سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ کلیسا گرجا کا نگران اعلیٰ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے نصرانیت سے دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں۔ اس نے اجازت دے دی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن انہیں جلدی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا۔ لوگوں سے دین کے نام پر رقم بٹورتا، اسے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نہ کسی فقیر و درویش کو دیتا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھایا۔ انہوں نے کہا، ہم اسے دفن نہ کریں گے بلکہ اسے سولی چڑھا کر سنسار کر دیں گے۔ اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا گیا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مدت تک اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں اب کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ بتایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی خدمت میں پہنچ گئے اور تعلیم و تربیت کے حصول اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وفات پر اور اس کے مشورے کے مطابق نصیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد اموریہ میں ایک عیسائی بزرگ کی خدمت میں رہے۔ اس کی خدمت میں رہنے کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گایوں اور بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے تھے۔ اس نے وفات سے پہلے فرمایا،
خدا کی قسم اب میری علم میں زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو ہدایت پر ہو، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم علیہ السلام کا حامل ایک نبی نمودار ہونے والا ہے۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئے گا جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے جو 2 لابوں کے چٹانوں سے گھری ہوئی ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ وہ تحفہ ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ہو سکے تو اس بستی کی طرف چلا جا۔ اموریہ کی راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہیں قیام کیا۔ عرب کے قبیلہ کرب کے کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ ملک عرب میں لے جاؤ تو میں اپنے یہ مویشی تمہیں دے دوں گا۔ وہ مان گئے۔ یہ لوگ وادی القرہ پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی بھی تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خرید کر اپنے ساتھ یثرب میں لے گیا۔ انہوں نے وہاں وہ باغات وغیرہ دیکھے جس کا ذکر اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ ٹھیک وہی نقشہ، وہی لاوے کی چٹانیں، اسی طرح کے کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ تو وہی منظر ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں رہنا دشوار کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا تھا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو زندگی بھر سے انتظار تھا۔ اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یثرب تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک کھجوروں کے درخت پر تھے اور مالک اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک رشتہ دار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ ستیہ ناز کرے ان اوس و خزرج کا، یہ اس وقت قباء میں اس آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں بے چین ہو گیا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک پر ہی نہ گر پڑوں۔ فوراً نیچے آیا اور اس آدمی سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیے۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا، تیرا اس بات سے کیا تعلق، جا جا کے اپنا کام کر۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لیں اور یثرب کی نواحی بستی قباء میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ایک نیک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ پردیس سے آئے ہوئے کچھ ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں۔ میرے پاس یہ صدقے کا کچھ مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہیں۔ ان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کھاؤ، لیکن خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے دل میں کہا ایک نشانی تو صحیح ثابت ہوئی، پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گیا تو میں پھر اس کے پاس کچھ کھجوریں لے کر گیا اور اس سے کہا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ صدقے کی چیز نہیں کھاتے، تو میں آپ کے لیے یہ تحفہ کے طور پر لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ اس نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔
پھر ایک دن میں بقیع میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جہاں وہ اپنے کسی ساتھی کو دفن کرنے گئے تھے۔ سلام کیا اور اس مہر نبوت کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے چکر کاٹنے لگا، جس کا ذکر مجھ سے اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ان کی پشت کے چکر کاٹ رہا ہوں تو انہوں نے میری غرض پہچان لی اور اپنی پشت سے چادر ہٹائی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے وہ مہر نبوت نظر آئی، مجھے میری مراد مل گئی تھی۔ میں بے قابو ہو کر اس کی طرف جھک گیا، میں اسے بوسہ دیتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی تلاش کے حق کا سارا واقعہ سنایا۔ سب سن کر بے حد خوش ہوئے اور روشنی کے اس مسافر کو اس کے مالک حقیقی نے اس کی طلب میں سچا پایا۔ اس نے اسے منزل تک پہنچانے کا خود ہی اہتمام فرما دیا اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔